قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا۔ سمود کی قوم کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ یہ قوم حجاز اور شام کے درمیان رہتی تھی۔ جب وہ لوگ مال اور دولت کی کثرت سے غرور اور تکبر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بہت کوشش کی، مگر وہ لوگ اس قدر گمراہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی ایک بھی نہ مانی اور آپ کو مسلسل جھٹلایا اور کہا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے کہنے کی کچھ پرواہ نہ کی اور انہیں برابر واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو دفعتاً ایک پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک خوبصورت اونٹنی نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اپنی قدرت سے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ بھائیو، اونٹنی تمہارے خدا کی نشانی ہے۔ اگر تم اس کو زخمی کرو گے یا مارو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترے گا۔ اسے چرنے دو اور اس کے لیے پانی کی باری مقرر کر دو۔ میں تمہاری خیر خواہی کے لیے ہی تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ مگر ان نصیحتوں کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک دن شہر کے 9 بدماشوں نے صلاح و مشورہ کیا کہ ہم سب مل کر آج رات صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالیں گے، مگر وہ ناکام رہے۔ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو اب ہم پر عذاب لے آؤ۔ جب انہوں نے ظلم و ستم پر کمر باندھ لی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کافروں کو ایک ہیبت ناک آواز اور زلزلے سے ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس صدمے سے امن میں رہے۔ جب ان کی عمر 58 برس کی ہوئی تو آپ اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ قوم سمود کے لوگوں نے اپنے مالک کو نہ مانا اور وہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے ایسے پھٹکارے اور تباہ کیے گئے گویا کہ وہ وہاں آباد ہی نہ تھے۔ ہم سب کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا اور اس کی یاد میں مصروف رہنا چاہیے۔